بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر علی امین گنڈا پور کو کے پی کے کی وزارت اعلیٰ سے فارغ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ انہیں استعفیٰ دینے کے لیے کہا گیا ہے اور یہ فیصلہ اڈیالہ جیل سے عمران خان نے کیا ہے۔ اڈیالہ جیل سے پہلے ہی یہ باتیں منظر عام پر آ رہی تھیں کہ علی امین گنڈا پور کے اقتدار کے دن گنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پی ٹی آئی میں پائے جانے والے جو اختلافات ہیں اس کا بالآخر کوئی نتیجہ نکلنا تھا۔ یہ اسی لڑائی کا نتیجہ ہے جو علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان تھا۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا محبوب موضوع پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ہیں، اور یہ کافی عرصہ سے ذکر ہو رہا تھا، اور بالآخر علی امین گنڈا پور نے متھا ایک ایسی خاتون کے ساتھ لگا دیا کہ جو عمران خان کی بہن ہے، اور جو بظاہر ایک غیر سیاسی خاتون ہے لیکن اس کے پاس سیاسی اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ عمران خان کو بڑی ایک مصیبت میں مبتلا ہے کہ ان کی پارٹی بظاہر تو ایک نظر آتی ہے لیکن کئی دھڑوں میں تقسیم ہے۔ پارٹی کے مختلف دھڑے ہیں، کسی کو علیمہ خان لیڈ کر رہی ہیں اور کوئی بشرا بی بی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کوئی گور علی صاحب کے ساتھ ہیں، اور کوئی سلمان راجہ کچھ لوگوں پر کلیم کرتے ہیں کہ یہ میرے عجیب و غریب ایک صورتحال ہے۔ تو اس میں علی امین گنڈا پور نے پہلی بار عمران خان کو ان کی بہن کے بارے میں شکایت لگائی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہیں، اور انہوں نے ان کے صاحبزادوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ پارٹی کے امور میں بار بار مداخلت کر رہی ہیں۔ یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے دفتر شکایات علیمہ خان کے خلاف کھول دیا۔ گنڈا پور سمجھتے تھے کہ شاید ان کی شکایات پر عمل درآمد ہوگا، لیکن عمران خان نے اپنی بہن کو نظر انداز نہیں کیا۔ علی امین گنڈا پور کے بارے میں شکایات پہلے بھی آ رہی تھی کہ ان کو فارغ کیا جا رہا ہے، لیکن لگتا تھا کہ وہ ابھی کمزور نہیں ہوئے۔ لیکن جب انہوں نے شکایات لگائی تو عمران خان نے علیمہ خان کو منو وہ ساری باتیں بتا دی، اور بتایا کہ آپ کے بارے میں مجھے علی امین گنڈا پور کیا کچھ کہہ گئے۔ پھر ظاہر ہے وہی ہونا تھا جس کا سب کو ڈر تھا۔ علیمہ خان نے پھر علی امین گنڈا پور کو فارغ کر دیا۔ علی امین گنڈا پور وکٹ کے چاروں طرف کھیلنے کے ماہر تھے، بڑی دھوم دھام سے بلند بانگ دعوے، اور ان کی لینگویج بھی ایسی ہوتی تھی جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ ان جیسا ایسا کوئی بہادر دلیر اور کوئی اگریسو جارے آدمی نہیں ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی۔ یہ بات بھی نہیں کہ وہ ان میٹنگ سے اپنے لیڈر کو آگاہ نہیں کرتے تھے۔ ان کی کوشش رہی کسی نہ کسی طرح علی امین گنڈا پور کو رہا کرا لیا جائے، عمران خان کو رہا کرا لیا جائے۔ علی امین گنڈا پور کی باتوں کو عمران خان توجہ سے سنتے رہے، لیکن بعد میں پھر ایسا ہوا کہ علی امین گنڈا پور پر اعتماد کم ہوتا گیا۔ علی امین گنڈا پور کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنی کرسی کو مضبوط بنانے کے لیے
اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بالآخر پشاور کا جلسہ ہوا۔ پشاور کے جلسے میں بھی ایک انکوائری بنائی گئی کہ اس کی ناکامی اور اس کے خرابی کے بارے میں ایک چارج شیٹ بنائی گئی، جس میں ساری کی ساری ذمہ داری علی امین گنڈا پر ڈال دی گئی۔ یہ سارا گندی جگہ پر جلسہ کرنا، جلسے میں انتظامات صحیح نہ ہونا، 3 4 روز لوگ آ کر اپنی تصاویر بناتے رہے اسٹیج پر۔ بہرحال ایک پارٹیوں میں جیسے ہوتا ہے، پارٹی میں علی امین گنڈا پور کے جو مخالف طبقہ ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب سہیل نام کے کوئی صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ طالبان کے بھی بڑے قریب تھے اور ان کے بڑے رابطے بھی ہیں، وہ ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ممکن ہے عمران خان اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ بنوا لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر استعفیٰ دینے کے بعد جو نیا وزیر اعلیٰ ہے وہ ایوان کا ہی اعتماد حاصل نہ کر پائے۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو پھر یہ پھر صوبائی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اور اگر صوبائی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو عمران خان کو جو نقصان پہنچنا ہی ہے، صوبے میں بھی امن و امان کی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ امن و امان کی صورتحال اس حد تک خراب ہو گئی ہے کہ گنڈا پور کے بس کی بات نظر نہیں آتی، اور مجھے اب یہ سہیل نامی جو نیا وزیر اعلیٰ بننے کو جا رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ شخص کوئی بہت بڑے تیر چلا لے گا یا اس کی کوئی کامیابی کا کوئی بہت زیادہ امکان ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو الیکٹ کرانے میں عمران خان کامیاب ہو جائے۔ اب اس کے بعد وہ چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں، کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ ایک دوسرا ایشو ہے، لیکن ایک بات تو کامیابی ہو گئی ان لوگوں کو جو علی امین گنڈا پور کو 16 17 18 ماہ کے بعد ان کی وزارت سے فارغ کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ علی امین گنڈا پور اب ڈیرہ اسماعیل خان میں قیام کریں گے۔ اب ان کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیا وزیر اعلیٰ کیا گل کھلاتا ہے، اور نئے وزیر اعلیٰ کے آنے سے مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ پی ٹی آئی کو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گی۔ البتہ توڑ پھوڑ کا جو عمل شروع ہو گیا ہے، تو اب تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کے پی کے میں متحد رہنا ممکن نظر نہیں آتا۔ پی ٹی آئی تقسیم در تقسیم ہوگی، کیونکہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور عدم اعتماد کا اظہار کر کے فارغ تو کر دیا، لیکن یہ سیاست ہے، علی امین گنڈا پور بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور بالآخر پی ٹی آئی کو جو بے پناہ مقبولیت کے پی کے سے حاصل ہوئی ہے، بالآخر وہ گروپوں میں تقسیم ہو کر ایک غیر مؤثر جماعت بن جائے گی۔ شکریہ۔